جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بڑی امپورٹنٹ خبریں آپ سے شیئر کرنی ہے۔ شہباز شریف صاحب لندن چلے گئے ہیں، لندن وہ کیوں گئے ہیں اس حوالے سے تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوست کل سے اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں کہ جناب معاملات طے پا گئے ہیں، کسی کانفرنس میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے، عمران خان صاحب کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز جناب کہ شہباز شریف صاحب مصر سے پاکستان آنے کے بجائے لندن چلے گئے ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی جو وزیر ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بھی ٹویٹ کی کہ نجی دورے کے اوپر نجی پرواز کے ذریعے پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ لندن برطانیہ چلے گئے ہیں، اور اس وقت وہ برطانیہ پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ وہ موجود ہیں۔ اب برطانیہ وہ کیوں جاتے ہیں؟ جب بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، انہوں نے کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے، کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشاورت کرنی ہوتی ہے، وہ لندن چلے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی احکامات لینے ہوتے ہیں تو وہ بھی لندن وہاں سے ان کو ملتے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کے قائد جو ہیں نون کے، وہ نواز شریف صاحب لندن میں ہی موجود ہیں، مریم بی بی بھی لندن میں موجود ہیں۔ اس مہینے میں بڑی امپورٹنٹ تعیناتیاں ہونی ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے، خبریں بھی آ رہی ہیں، وہ کیا سلسلہ چلے گا۔ تو یہ ساری جو ہے ان امپورٹنٹ حالات میں، اور ملک کے اندر احتجاج بھی ہو رہا ہے، تو اب مشاورت کے لیے وہ چلے گئے ہیں لندن۔ اب انہوں نے وہاں پہ کس چیز کے اوپر مشاورت کرنی ہے وہ تو میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، لیکن لندن سے شہباز شریف صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پیغام دیا ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پیغام جاری کیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اچھا، ایک ٹویٹ میں وہ کرتے ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک عظیم فلسفی، مفکر، ادیب ہی نہیں بلکہ قاری اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ ان کا کلام ذہنی اور قلبی انقلاب کا ذریعہ تھا، اور آج بھی وقت اور سرحد کی قید سے نکل کر پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ فکر اقبال پر چل کر پیام اقبال پورا کرنا ہے۔ سنا ہے جی، فکر اقبال پر چل کر پیام اقبال پورا کرنا ہے۔ اور پھر لندن سے یہ علامہ اقبال کا پیغام تو آپ نے سنا جو انہوں نے آپ کو سنایا، پر لندن سے وہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے ہی۔ پاکستان کے نوجوانوں کو آج فکر اور فرمودات اقبال سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اس لیے ہر ماہ نومبر کے ہر دن کو ہم فکر اقبال کے فروغ کا ذریعہ بنائیں گے۔ اقبال شناس شخصیات پر مشتمل کمیٹی یہ فرض انجام دے رہی ہے۔ ایک نوجوان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں حضرت اقبال سے سیکھنا ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو آج فکر اور فرمودات اقبال سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فکر ہے جو پہلا انہوں نے فرمایا، لکھا اپنی ٹویٹ میں۔ لندن میں وہ لینے گئے ہیں رہنمائی، اور ادھر سے بیٹھ کے وہ پاکستان کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اقبال کے فرمودات سے، اقبال کی سوچ سے، اقبال کی شاعری سے، اقبال کے پیغام سے رہنمائی لینی ہے۔ اب اقبال کی جو جتنی انہوں نے تعریف کی، اقبال کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، یقیناً میاں صاحب نے درست لکھا، دنیا بھر میں لوگ ان کو پڑھتے بھی ہیں، ان کا پیغام بھی ہے، اور اقبال جس پائے کے شاعر ہیں وہ بھی دنیا کو پتہ ہے۔ ایون کہ بھارت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کو اون کرے، ان کے اوپر کوئی فلم بنائے، ان کو اپنی ثقافت سے جوڑے، لیکن پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ تو علامہ اقبال سے رہنمائی لیں گے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ رہنمائی لیں گے لندن جا کے۔ پاکستان میں اگر کوئی امپورٹنٹ تعیناتی ہونی ہے، اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، اس کی رہنمائی ان کو علامہ اقبال سے کسی سوچ سے یا ان کے کسی شعر سے نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ وہ میں لندن جاؤں گا تو رہنمائی مجھے لندن سے ملے گی۔ پر اینی وے پاکستان، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم وہ پاکستان آتے ہیں۔ چائنا، امریکہ، لندن، پھر کسی اور جگہ پہ، پھر کسی اور جگہ پہ، مصر، پھر پتہ نہیں کدھر، دوبارہ جناب لندن چلے گئے۔ اب لندن میں جا کے مشاورت ہوگی، آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی پارٹی کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب اس کے اوپر بھی مشاورت ہوگی، اور اس کے علاوہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی مشاورت ہوگی۔ اب آرمی چیف کون لگے گا، اس حوالے سے بہت سارے دوست روز آپ کو کوئی خبر سناتے ہیں، اندر کی باتیں بتاتے ہیں، پر ٹو بی آنیسٹ ابھی تک میرے پاس کوئی اندر کی خبر نہیں ہے کہ کون لگے گا۔ جو بھی لگے گا
ساری جو سینئر قیادت ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، اس میں سے جس کو بھی لگا دیں گے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اینی لیکن مشاورت وہ کرنے کے لیے گئے ہیں ان سارے اہم معاملات کے اوپر. جس طرح خرم دستگیر صاحب نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر بھی نواز شریف صاحب سے مشاورت ہوگی. اب اس موقع کے اوپر ان کا وہاں پہ جانا، اس کا کیا مطلب لیا جائے، اس کا اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں. اچھا، دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کل سے کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر کی خبر آ گئی. وہ ہمارے کچھ دوستوں کے پاس اندر کی خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کو اس نے بتا دیا، یہ یہاں سے پیغام آ گیا، وہاں سے یہ ہو گیا کہ جناب کوئی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں فیصلہ ہو گیا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے بعد انتخابات ہوں گے، خان کی واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا، عوام کی ول کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ وہ خبریں ہیں جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب 25 مئی کو خان صاحب آئے تھے، اور ایک علامہ اقبال کی وہ جو سوچ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جو ادھر سے شہباز شریف صاحب نے بات کی نا کہ علامہ اقبال کی سوچ بڑی امپورٹنٹ ہے، ان کی فکر بڑی امپورٹنٹ ہے. کیا علامہ اقبال نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ میں جس ملک کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور جس کی سوچ اور شاعری کے حوالے سے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ جب پاکستان بن جائے گا تو آدھی رات کو میرے بہو کے گھر، میرے بیٹے کے گھر، میرے جو بیٹا اس دنیا میں بھی نہیں رہا، اس کی بیوہ بیوی کے گھر، بزرگ بیوی کے گھر، رات کو پاکستان کی پولیس، انہی شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پولیس، پنجاب کی پولیس گیٹ توڑ کے اندر گھسے گی. کبھی انہوں نے یہ سوچا ہو گیا؟ کیا ان کی فکر میں کبھی یہ چیز ہوگی؟ پر اینی وے اقبال کی آپ کو بڑی فکر ہے، پر اقبال کے خاندان کے ساتھ حالیہ دنوں میں جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے. اینی وے واپس میں آتا ہوں اپنی اس بات کی طرف کہ جو دوست بتا رہے ہیں کہ جناب کے بہت کوئی تبدیلی ہو گئی، اندر سب کچھ تبدیل ہو گیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 25 مئی کو آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب آئے تھے اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ جناب 6 دن میں بس الیکشن کی ڈیٹ آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اب یہ جو خبریں ہیں نا، اس کو بھی آپ اسی طرح ود پنچ آف سالٹ لیں. میرے پاس اس وقت آج کی تاریخ میں 9 تاریخ کو آج اس وقت جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں اور سیمی فائنل چل رہا ہے، اس کا پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے کسی سے معاملات طے نہیں پائے ابھی تک، اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا. یہ حکومت ابھی تک انتخابات پہ بالکل راضی نہیں ہوئی ہے. انہوں نے انتخابات کی کوئی ڈیٹ نہیں دینی آج کی تاریخ میں. ابھی میاں صاحب کے پاس وہ گئے ہیں، کل کیا ہوتا ہے، مشاورت کیا ہوتی ہے، پرسوں کیا ہوتا ہے، وہ اور بات ہے. لیکن اس وقت جو دوست آپ کو یہ خبریں سنا رہے ہیں، جو اس طرح کی نوید سنا رہے ہیں، ان کے پاس ہو سکتے ہیں ان کے کوئی اور ذرائع ہوں. میرے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق خان صاحب کی واپسی کے لیے قطعاً کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. ہاں، ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ جناب جو مرضی ہو جائے، منگلہ سے بڑا بند باندھنا پڑے، ڈیم بنانا پڑے، خان کو روکنا ہے. اس وقت تک کوئی بھی یہ حکومت کسی صورت میں تیار نہیں ہے کہ انتخابات کی طرف جائیں اور خان صاحب کی واپسی کا سفر جو شروع ہوگا. اور جو اس طرح کی خبریں ہیں، میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے. آپ کو جو خبریں دے رہے ہیں، آپ ان دوستوں سے ان کی سورسز پوچھ سکتے ہیں. میری سورس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور گزشتہ 6 مہینے کے دوران میں نے آپ کو بار بار بتایا، جب بھی دوست آپ کو اس طرح کی خبریں دیتے ہیں کہ جناب معاملات طے پا گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم مایوس کرتے ہو. میں مایوس نہیں کرتا، میرے پاس امانت کے طور پہ اگر کوئی انفارمیشن ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اب میں بھی آگے سے آپ کو کہوں جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، بازی پلٹ دی تو یہ کر دیا وہ کر دیا، یہاں پہ خاموشی ہوگی تو خاموشی میں وہ ہو گیا تو وہ یہ ہو گیا، تو آپ کو بھی بڑی پسند آئیں گی وہ باتیں، پر وہ حقیقت نہیں ہوگی. اس لیے کہ کیا پتا وہ کسی اور کی حقیقت ہو، کسی اور کے پاس وہ انفارمیشن ہو. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. 6 مہینے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب تک تو وہی ہوا ہے کہ خان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے. نااہل تک ادھر سے کروایا گیا الیکشن کمیشن سے، حکومت کی جانب سے، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، گولیاں تک چل گئی. تو کیا سیٹلمنٹ ہوگی ہے گولیاں چلنے کے بعد؟ کیا وہ اتنے ہیں کہ خان صاحب کو گولیاں جو ہے چل گئی حکومت کے، اور خان صاحب الزام لگا رہے ہیں حکومت کے اوپر اور وہ خان صاحب کو الیکشنز دے دیں گے؟ مطلب ایسے تو نہیں ہوتا نا، اس طرح چیزیں حل نہیں ہوتی ہیں. پر اینی وے یہ اب تک کی تفصیلات ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، نوجوانوں نے رہنمائی لینی ہے علامہ اقبال کی سوچ سے، ان کی شاعری سے، ان کی فکر سے. اور یہ پیغام آپ کو لندن سے رہنمائی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب. وہاں سے وہ خود رہنمائی لیں گے، لیکن آپ کو انہوں نے لندن سے یہ پیغام دیا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آج علامہ اقبال ڈے ہے، تو آپ نے جب بھی رہنمائی لینی ہے، وہ بے شک لندن سے رہنمائی لے رہے ہیں، لیکن یہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں. آپ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے علامہ اقبال کی سوچ سے رہنمائی لینی ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.